بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت ہر طرف جو ہے نا سیلابی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی مصیبتیں اور آفتیں ہیں۔ سیلاب نے اس پانی نے اتنا تباہی مچا دیا ہے کہ پورے پنجاب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہر کوئی حیران ہے کہ کس طرح کا، یعنی کافی سال ہو گئے ہیں، 10 15 20 سال 25 سال بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح بڑا جو ہے نا سیلاب نہیں دیکھا گیا۔ اس کا سب سے بڑا وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کثرت سے کی ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی منمانی زندگی گزاری ہے۔ ہم نے نہ زنا کو دیکھا، نہ سود کو دیکھا، نہ شراب کو دیکھا، ہر طرف سے اپنے رب کی نافرمانیوں میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ تمہارا رب تمہیں ہلاک نہیں کرتا اگر تم مصلح لوگ ہو، یعنی اگر تم اچھے لوگ ہو، نیکیاں کرتے ہو اور برائی سے پرہیز کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے نا ایسے ہی ہلاک کر دے، یعنی تم نیک ہو اس کے باوجود بھی تمہیں ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہے۔ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللہ تعالیٰ ظلم سے تمہاری بستیوں کو ہلاک نہیں کریں گے کہ تمہارے اہل والے اچھے ہوں، نیک ہوں اور دیندار ہوں۔ تو یہاں پر جو حالات ہیں مسلمانوں پر یہ آزمائش ہے، مسلمانوں پر عذاب نہیں آزمائش ہے کہ سدھر جائیں، اب بھی وقت ہے۔ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، جو اپنے اللہ کو ناراض کیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کو چھوڑ دیا، اپنی منمانی زندگی، وحشیانہ زندگی کو گزارنے لگے، دن رات ہم دنیا کی کمانے میں رہے، ہم نے حقوق العباد کو پامال کیا، حقوق اللہ کو پامال کیا، ہم نے ہر طرح سے ظلم ڈھائے ہیں، چھوٹے بچوں پر زیادتیاں کی ہیں، ان پر ظلم ڈھائے ہیں۔ پنجاب میں دیکھیں کہاں کیا کیا ہو جاتا ہے، وہاں پر معصوم بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں ان کو بوری بند لاشیں مل جاتی ہیں کسی نہر میں، کسی گٹر میں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ تو اب بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں موقع میں نے دیا ہے تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم اچھے اعمال کرو۔ یہ دیکھو بوسیدہ قبریں یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم بھی کسی دن کسی وقت بڑے بڑے دعوے دار تھے، بڑے بڑے شاہ و شان شوکت والے تھے، جاہ و جلال والے تھے۔ آج ان کی قبروں کو دیکھیں کیسے بوسیدہ بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہیں، سیلاب کی زد میں ہیں، ان کی اندر قبر ان کے جسم میں مٹی ہو گئی ہیں، گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، ریزہ ہو گئی ہیں۔ اب ان کے دیکھو کیسے سیلاب جو ہے ان کو بہا کے لے جا رہا ہے اور لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں کر پاتے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ تو میرے محترم دوستوں، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے، ہمیں رجوع اللہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو بہت ناراض کیا، اس کی نافرمانی کی ہیں، اب بھی موقع ہے۔ اس نے زندگی دیا ہے، اس نے جوانی دی ہے، اور اگر اس نے موقع دیا ہے تو اب بھی ہم اللہ کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں، اور ہم ایسی توبہ کریں کہ جس میں اللہ کی ہمیشہ بندگی ہو، موت تک بندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ تم توبہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشیں گے، وہ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا پھر آسمان سے پانی برسے گا، لیکن وہ آفت اور مصیبت و آزمائش نہیں، رحمت بن کر برسیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا تو اللہ تعالیٰ اولادیں دیں گے، بیٹے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، نہریں دیں گے، اللہ تعالیٰ زمینیں دیں گے، یعنی ہر چیز کی فراوانی ہوگی جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں گے۔ یہ چند اعمال ہیں، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دوسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور تیسرا درود شریف۔
ان تینوں اعمال کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش متوجہ ہو جاتی ہے، اور ہر آنے والی آسمان سے بارشیں ہوں، ہوائیں ہوں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ رحمت بن کر آئیں گے۔ آسمان سے بارشیں رحمت بن کر برسیں گے، ہوائیں رحمت بن کر آئیں گی، تاکہ لوگوں کو نفع ہو، لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ دیکھو یہ کیسے انسان مسلمان پڑے ہوئے ہیں پانی کے اندر ڈوب کر، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کہ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور تمام پسماندگان ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تمام مسلمان جو اس وقت حالات سیلاب کے زد میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی حفاظت فرمائے، بچے ہوئے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، اور اس حالت سے اور اس آزمائش سے ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جو بنیر میں ہوا، جو سوات میں ہوا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ کی طرف، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف۔ ہم نے دنیا میں کامیابی ڈھونڈا ہے، پیسے میں، مال دولت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کامیابی نماز میں ہے، کامیابی اللہ کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو جہنم سے بچایا گیا ہو، جنت میں داخل کیا گیا ہو، وہ کامیاب ہے، وہی کامیابی اصل ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹنا چاہیے تاکہ ہم پر رحم ہو، ہم قابل ترس ہوں۔